بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں، خصوصاً میجر جاوید سید صاحب کا، کہ آپ نے اپنے دورہ بلتستان کے دوران یہ فرمایا تھا کہ اس دفعہ ہم قربانی کے حوالے سے بلتستان میں بھی مستحقین کے لیے ہم قربانی کا اہتمام کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے اس سال 1,65,000 کا رقم قربانی کے لیے یہاں پر بھیج دیا تھا، جس میں آپ لوگوں کی ہدایت یہ تھی کہ 1 گائے اور 10 بکری جو ہے اس کی قربانی کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں پر مال مویشی کم ہی ہوتا ہے، دور دراز سے لایا جاتا ہے، تو جس حوالے سے ہم کرنا چاہتے تھے تو وہ نہیں ہو سکا، لہٰذا 1 گائے ہم نے لایا ہے، اور ساتھ ہی 10 بکری جو کہا تھا وہ 10 بکری کچھ پیسے ہمارے پاس بچ گئے، کیونکہ ہمارے یہاں کے جو بکریاں ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا پیسے بچنے کی وجہ سے 12 بکریاں جو ہے وہ ہم نے خریدی ہے، اور انشاءاللہ علامہ شیخ محمد حسن جعفری امام جمعہ بلتستان کے حکم کے مطابق ان میں سے کچھ ہم دینی اداروں کو دے رہے ہیں، اور باقی انشاءاللہ یہاں پر اجتماعی طور پر مستحقین کو ہم یہ گوشت جو ہے ان میں تقسیم کریں گے۔ تو میں ایک دفعہ پھر ہدایت ٹی وی اور خصوصاً میجر جاوید سید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کر لیں، اور آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں یہاں کے مومنین کے حوالے سے، مستحقین کے حوالے سے قربانی دینے کے ان کو توفیق عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی کی طرف سے ہمیں یہ بکرا قربانی عید کے لیے دیا، ہم ان کا بہت مشکور ہے۔ یہ ہم عیدگاہ برولمو کالونی میں مہاجرین اور غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شیخ جعفری صاحب، جناب ہدایت ٹی وی والے صاحبان کی بہت بہت مشکور ممنون ہوں۔ ہمارے مدرسہ بہت دور دراز علاقوں سے غریب طلباء جمع کیا ہوا ہے، بالکل غریب ہے، ان کو قربانی دے کر آپ لوگ کا بہت ہمیں مشکور ہوں۔ 28 بچے پر مشتمل ہے، یہ بہت غریب خاندانوں سے لایا ہوا ہے، دور دراز علاقوں سے۔ آپ لوگ کا ہم بہت ہم سب بچے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ لوگ کا سب کمائی میں ہمیں مشکور ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ 1 گائے اور 12 بکریاں جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے آج ہم قربانی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مستحقین تک ہم پہنچائیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گائے جو ہے یہاں پر ذبح کرنے کے بعد اس کی صفائی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کی بوٹیاں کر کے ہم مستحقین تک جو ہے یہ پہنچائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی ہمارا جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اس نے یہاں ہمارے یتیم خانے میں کوئی 90 لڑکے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا بکرا دیا ہے، اور ابھی ہم اس کو لے جا رہے ہیں۔ اور ہدایت ٹی وی والوں کا بھی ہم بہت شکر گزار ہے، اور ہم ان کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ نبی ہیں اس سے ہمارے لیے قربانی کی بکرے دینے، اور ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ ہدایت ٹی وی والوں نے بلتستان میں قربانی کے لیے کچھ بکرے دیے تھے، ان میں سے علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب نے جامعۃ الزہرا کے لیے بھی ایک بکرا دیا ہے، تو میں اس کو لینے کے لیے یہاں ماسٹر مسلم کے گھر آیا ہوں، اور میں اس بکرے کو لے کے جا رہا ہوں۔ ہم ہدایت ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو آئندہ بھی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ہدایت ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے قربانی کی مطلب غریب غربا میں اس طرح کے تقسیم فرمائے. اور ذاتی طور پہ میں بہت ہی زیادہ تر ہدایت ٹی وی کے انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے لولسر میں جو شہید ہو گئے ہیں ان کی مالی معاونت فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمایا جائے. اور یہ جو انہوں نے بکرا جو دیا ہے وہ انشاءاللہ میں گاؤں لے جا کے غریب غربا میں صحیح طرح تقسیم کریں گے اور مزید ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے دعا گو رہوں گا. تھینک یو. Kita langan gunya mayo ha. So bisa Jam saja balu sur. Ne sözler sikhe. Ya. Ya bu. So yan sıkıyorum. So aferin. James abi öyle çıksa da ben şu. Beyaz etti. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम हिदायत टी वी वालों के इंतहाई मशकूर व ममनून है कि उन्होंने लंदन से यहाँ पे स्कर्दू में ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे जो गरीब यतीम और नादार लोग थे उनके लिए क़ुरबानी के गोश्त यहाँ पे भेजा. और हमने यहाँ पे तमाम इस पूरे महल्ले में ख़ुसूसन यहाँ पे मुतासरीन बसते हैं इन लोगों में, बच्चों में, बाड़ों में और यतीम गरीबों में जो भी थे यहाँ पे ख़वातीन थी उन सब में हमने गोश्त तक़सीम किया है. और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला हिदायत टी वी वाले आइंदा भी यहाँ पे यहीं लोगों का ख्याल रखेंगे और वो लोग सालाना यहाँ पे इन यतीम और गरीबों के लिए वो मदद करते रहेंगे. हम हिदायत चैनल के लिए दुआगो है और यहाँ पे ये जितने लोग हैं यहाँ पे ये सब दुआगो है कि अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे. Xudavanda dua bilmeyengiz. Perverdigara sıhhat selamet jaksik, nanme jaksik. Var ilahi. Mağfur sançik, var ilahi. Perverdigara javani alminçik, tarqi sançik. Ya. Fono Khuda taskimin bari ilaha. Kaka fono ne chari masochik bari ilaha. Naya ji garib gun taskimin bari ilaha. پاک پروردگارا اطلاع خدا تشکیم بار الہا. Len vor wir uns so, len vor wir uns so. Ya son la misma me yo son la hago yo tiene esa yo para salmo de venir cinco le yo Khuda iman için, Khuda iman için. Ne bu jo. Anne.
Ani saya botol lagi nih. Ani botol lagi nih. Dia hasil cingin itu. Ani saya botol lagi. Ani saya botol lagi. सुनो तो चुप बाड़ो दियो ना Lekan song. Dia hasil min semua. Hasil lenju. Hasil ya. Ini sejogin nol sejogin. Jem dia hasil ya. Bisa interview mesti apa bisa. Ya şok şok. ये वाली वो जो मुला वो जो वो जो बाहर Şamil mi? नाला की बस आती आजू Harç bilegi. बस Diye su. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हिदायत टीवी वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को याद किया और हमें तबरुक यहाँ तक पहुँचाया, और आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं कि इन पर कि हमें याद करें और तबरुक इसी तरह लाते रहें, और शुक्रिया बहुत बहुत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इस बड़ी ईद की मुनासबत से तमाम मुसलमानान आलम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हिदायत टीवी वालों का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने इस दफ़ा इस साल जो है हमारे मदरसे में मदरसा क़बा ज़रदिया हौज़ा इल्मिया जामा क़बा ज़रदिया स्कर्दू में, जिसमें 150 के लगभग तलबा जो है पढ़ते हैं, शबाना रोज़ी जो यहाँ पे रहते हैं, रसाइल मकासिब तक के दुरूस होते हैं, इन तलबा की खिदमत में हदिये भेजे थे 2 बकरे क़ुरबानी के लिए। तो लिहाजा मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें याद किया, और परवरदिगार आलम जो है इनकी क़ुरबानी को, इन हदिये को कबूल फरमाएंगे, और इनकी तौफ़ीक़ात में परवरदिगार आलम इजाफ़ा फरमाएंगे। जिस तरह उन्होंने हमें याद किया है, इसी तरह परवरदिगार आलम की बारगाह में भी उनको इज़्ज़त और मकाम जो है परवरदिगार आलम अता फरमाएँ। तो लिहाजा ये हमारे तलबा हैं, अक्सर बेशतर तलबा तो आज ईद की मुनासबत से छुट्टी पे गए हुए हैं, वैसे तो हमारे यहाँ 150 तलबा हैं, और इन्होंने भी उनके हक़ में जो मुखय्यर हज़रात है हिदायत टीवी वालों की, इनके हक़ में भी दुआ की है। हम भी हमेशा दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ईद के बारे में तो ईद तो ये है कि अमीर अल मोमिनीन के फरमान के मुताबिक ईद जो है असल में उस दिन को ईद कहा जाता है जिस दिन में इंसान गुनाह से बच जाए। वो दिन, वो रोज़ हमेशा जो है उस इंसान के लिए जो इस्यान परवरदिगार गुनाह से बचते हैं, वही उसके लिए ईद है। तो लिहाजा इस दिन जिस तरह हमने खुतबे सुने हैं ईद के, इसी तरह हम नमाज में शिरकत किए हैं, और इस बड़ी ईद की फ़यूज़ात के लिए खुदा से तालिब हुए हैं। तो लिहाजा हर इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि इन ईद से, इन खुतबों से, इन नमाज़ों से, इन इज्तिमा से कुछ सीखें और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ़ क़ुरबानी या सिर्फ़ नए कपड़े पहन के बाज़ारों में घूमना फिरना ये सिर्फ़ ईद नहीं है। अमीर अल मोमिनीन तो फरमाते हैं वो इंसान जो अपने आप को गुनाह से बचाएं, जिस दिन इंसान के हाथ से गुनाह सरजद ना हो, वो दिन इंसान के लिए ईद है। तो यही है कि हम सब जो है अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह इस ईद का जो फ़लसफ़ा है असल में यही है, जिसमें हम सूरह शम्स की तिलावत करते हैं। तो फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा इसके अंदर है, इनकी मानी की तरफ, इनकी मफ़ाहिम की तरफ समझने की कोशिश करना चाहिए। असल में इंसान के अंदर जो ताकत है बुअद मानवी क़ुर्ब इलाही हासिल करने का, वो असल में हदफ जो है ईद का वही है। उस क़ुव्वत के ज़रिए से परवरदिगार आलम से
تقرب حاصل کرنا، یہ اصل میں مفہوم ہے عید کا. تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو. اور دوسری بات یہ ہے امن و سلامتی. اور جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں اسی طرح ہمارے پورے ملک میں اسی طرح سب جو ہے اس عید میں شریک اور برابر کرنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے امن و سلامتی سے زندگی گزارنے کی ہم سب کو پروردگار توفیق عنایت فرمائیں. پروردگار ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح معنوں میں سرباز ہونے کی پروردگار توفیق دے دے. اور پروردگار عالم اس ملک کو تمام آفات سے بچائیں اور مخصوصاً ہمارے اس منطقے کو آفات سماوی و عارضی سے بچائیں. اور ہم جو ہے ایک دفعہ پھر ہدایت ٹی وی والوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یاد کیا، اور ہم ہمیشہ انشاءاللہ ان کے حق میں دعا گو ہیں. مخصوصاً جو مخیر حضرات ہیں جنہوں نے یہاں پہ قربانی بھیجے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس عید سعید کے موقع پر مسلمانان جہان بالخصوص شیعان حیدر کرار کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. ثانیاً ہدایت ٹی وی والوں کا بھی مشکور ہیں ہم، کیونکہ انہوں نے ہمارے اس مدرسہ حوزہ علم جامع قوازردیہ میں بھی کوئی ہدیہ بھیج دیے ہیں عیدی کے طور پر جو ہمیں وصول ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہدایت ٹی وی والوں نے ایک ایسا فریضہ انجام دیا ہے کہ تاکہ جہاں جہاں بھی مسلمان بالخصوص سٹوڈنٹس وغیرہ کو بھی انہوں نے یاد کیا ہے، تو ہم ان کے مشکور ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں ان کو مزید بھی یعنی دینی سٹوڈنٹ کی دینی امور کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق دے دے. اور ساتھ ساتھ کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی ادارہ ہو، جو بھی جن کے پاس جو ہے علمی استعداد ہے یا مالی استعداد ہے، ان کو دینی یعنی لیول میں کام کرنے کی ان کو ضرورت ہے. بالخصوص آج کل ہمارے پاکستان میں، ملک عزیز پاکستان میں ایک چیز کمی ہے، وہ علم کی کمی ہے. اس علم کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے بہت سے مشکلات کے شکار ہیں. یہ ہدایت ٹی وی والوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں دینی علوم ہو، جہاں یا مرجع علوم ہو حاصل کر رہے ہیں، جہاں بھی ان تک یہ لوگ پہنچتے ہیں اور ان کے یعنی پیغامات کو، ان کی جو مسائل ہے دنیا تک پہنچاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ملک عزیز پاکستان میں جو مشکلات ہے، جو یعنی ذریعات ہے، ان کو دور کرنے کی ان کے اندر یہ یعنی جذبہ پیدا ہوا ہے. تو ہم دوبارہ پورے یعنی اس مدرسے کے طالب علم کی طرف سے میں یعنی ہدایت ٹی وی والوں کے اور ان کے جو مخیر حضرات ہیں ان کے ہم یعنی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے ہمارے لیے اس عید سعید کے موقع پر بھی انہوں نے ہدیہ بھیجے ہیں جو کہ ہم تک وصول ہوئے ہیں. اور ہم بارگاہ خداوندی سے دعا کرتے ہیں بار الہا جو بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جس طریقے سے بھی بار الہا جہاں جہاں بھی ہو ان کے توفیقات میں اضافہ فرمایا اللہ. بار الہا ملک عزیز پاکستان آج کل جس مشکلات کے سامنے ہے، بالخصوص دہشت گردی وغیرہ، بالخصوص جو فرقہ واریت وغیرہ ہیں، بار الہا ان تمام مشکلات سے دور فرمایا اللہ. بار الہا بالخصوص ہمیں دینی طالب علم ہو چاہے دنیوی طالب علم ہو، ان کو حقیقی اور معنوی یعنی علم راستے میں آ کر جد و جہد کر کے ہمیں اپنے ملک کی اس غربت کو دور کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرمایا اللہ. بار الہا بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے بالخصوص اسٹوڈنٹ کے لیے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم رات دین یعنی کوشش کرتے ہوئے اس ملک عزیز کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ. برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت عید کی مناسبت سے اور اس بڑی قربانی کی یاد کی جو حضرت ابراہیم علیہ افضل التحیۃ والسلام نے اپنی جوان بیٹے کی جو قربانی راہ خدا میں پیش کی تھی، اس کی یاد میں ہم جو عید قربان مناتے ہیں، عید الاضحیٰ یا ہماری جو زبان میں بقرعید، اس کی مناسبت سے ہم تمام مسلمانان عالم کو اور ہمارے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو اور بالاخص ہدایت ٹی وی کے ناظرین کو بہت بہت عید مبارک کہتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہم ہدایت ٹی وی والوں کے مشکور ہے کہ انہوں نے اس بڑی عید پہ جامعہ قبا زردیہ کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور جامعہ قبا زردیہ والوں کو بھی انہوں نے یاد فرمایا اور انہوں نے ہدیے بھیجے، تو ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ عید پہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانان عالم کو کہ عید کے معنی کو سمجھ کر عید کریں تو بہت اچھا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دین کو جب ضرورت پڑا، جب خداوند عالم کی طرف سے جب میسج آیا تو حضرت ابراہیم خود جو ہے نار نمرود میں جلتے ہوئے، وہاں پہ شاعر نے بہترین منظر کشی پیش کی ہے، بہترین تصویر کشی کی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عشق خداوندی ہمارے ہاں پیدا کرنے کی، اپنے اندر دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عید کے معنی کو سمجھ کر اور عید کے فلسفے کو سمجھ کر عید کریں تو بہت اچھا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو اور ہدایت ٹی وی والوں کو آپ کے اپنے حفظ و امان میں رکھ بار الہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام علی رسولہ الاکرم وعلى آلہ مصابیح الدجى والظلم، وبعد قال الحکیم فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها بل ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ چند جملے عرض کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس عید سعید کی مناسبت سے، عید قربان، یوم الاضحیٰ، عید اضحیٰ کی حوالے سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں آپ جہاں حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، آپ کی خصوصاً جو دور سے اس خطے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی یاد کر کے لندن سے ہمارے ہدایت ٹی وی کے جو ذمہ دار افراد ہیں، اراکین ہیں، انہوں نے قربانی کے لیے یہاں بھی کچھ رقوم انہوں نے بھیجی، اور اس سلسلے میں یہاں جو ہمارے برادران تھے انہوں نے اس قربانی کے لیے حیوانات بھی انہوں نے خرید لیا، اور غریب اور مستحق افراد میں انہوں نے تقسیم کی۔ تو اس حوالے سے میں مخیر افراد کی جو اس کار خیر میں شرکت کی ہے، اور خصوصاً ہمارے ہدایت ٹی وی کے جو ذمہ دار افراد ہیں، اراکین ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً عید جو ہے اس کی روح کے مطابق عید منانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس عید کو اس لیے مناتے ہیں کہ سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے اور حضرت ابراہیم کی جو قربانی ہے اس کی یاد میں، وہی اس کی یاد میں ہم قربانی دیتے ہیں۔ ہزاروں سال بیت گئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اصل بات جو ہے یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر جو کارنامے انجام دیے، غالباً حج کے احکام اسی کے یادگار ہیں، اس میں سے ایک ہے قربانی ہے۔ تو قربانی کا اصل جذبہ یہ ہے کہ اخلاص ہو، اس میں تقوی ہو، اور جو حیوان ہم ذبح کرتے ہیں یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ قرآنی صاف آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ تک تو نہیں پہنچتا لحومھا ولا دماؤھا، یہ جو قربانی ہے، یہ گائے ہیں، بیل ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ جو ذبح کرتے ہیں، ہم کاٹتے ہیں ہم عید قربان کے دن، اصل جن اللہ تک اس کا گوشت پوش یہ تو نہیں پہنچتا۔ جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ ہے اخلاص ہے، وہ ہے جذبہ ایثار ہے، وہ ہے
تقوی ہے وہ ہے خواہشات نفسانی سے بلند ہو کے رضایت الہی حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے وہی ہے. تو اصل اسی حوالے سے تو ہمیں وہاں لندن سے ہمارے دوستوں نے یاد کر کے ادھر قربانی کے لیے انہوں نے یہاں پر قربانی کا اہتمام کیا. ہماری دعا ہے پروردگارہ اس کار خیر میں جن جن افراد نے شرکت کی ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بار الہ اور انہیں سلامتی عنایت کر بار الہ اور ان کی عمر میں ان کی زندگی میں سب سے زیادہ ایمان میں اضافہ فرما بار الہ. تو عید کی جو ہے وہ یہ عید کسی فرقے سے مربوط نہیں ہے, کسی مکتب سے متعلق نہیں ہے, یہ عید ہے تمام مسلمانوں کی. روح عید کو اگر سمجھ لیں ہم, اب یہ جو دعائے قنوت میں جو عید کے دن ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون, اور اس سے آگے ہیں اللہم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا, یہ تو ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ کرامتا و مزیدا. تو یہ ایک ہے آل محمد و آل محمد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکریم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے عید ہے. ایک فرقوں سے مسلکوں سے ان کی خولوں سے ان خول سے نکل کے ہمیں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جو آلام اور مشکلات میں مسلمان مبتلا ہے ان کے بارے میں ہم سوچیں اور اپنی جو سارے ہم و غم مسلمانوں کے بارے میں ہم استعمال کریں اور ان کے بارے میں ہم سوچیں. تو یہ ہو عید کی روح یہی ہے. اور بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری عید جو ہے اجتماع جو ہے عیدگاہ پہ ہو, مساجد میں ہو, امام بارگاہوں میں جہاں جہاں بھی ہو, وہ ملت قوم اور اسلام مسلمانوں کی عزت اور ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے. عید آزادان شکوہ ملت و دین, عید محکومان, یہ تو غلاموں کی عید تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہجوم مومنین اجتماع, مومنین کا بہت بڑا اجتماع ہو گیا, ہزاروں کا اجتماع ہو گیا, لیکن اس میں کوئی روح نہ ہو, اس میں کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام نہ ہو, کوئی سوچ نہ ہو, کوئی فکر نہ ہو, کوئی ہم و غم میں شرکت کے لیے کوئی نشانی نہ ہو. تو الحمدللہ جہاں جہاں عید کا جو بڑے بڑے جو اجتماعات ہوتے ہیں اکثر و عمومی طور پر یہ چیز ہے, تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی صحت و سلامت عزت سے رکھے. ہماری دعا ہے آئندہ بھی ہمیں اس دن میں روح عید کو سامنے رکھ کے اور قربانی دینے کی توفیق عنایت کر بار الہ. پروردگارہ ہماری دعائیں تب تیری درگاہ میں قبول فرما بار الہ, ہماری گناہیں بخش دے بار الہ, ہمارے گزشتگان کی گناہیں بخش دے بار الہ. تمام مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں ان سازشوں کو ناکام کرنے کی توفیق عنایت کر بار الہ. اللہم انصر من نصر الدین, اللہم اید من أيد الدين, اللهم اخذل من خذل الدين, اللهم اشغل الكافرين بالكافرين, اللهم اشغل الظالمين بالظالمين, اللهم اشغل المعاندين بالمعاندين, واجعل كيدهم في تضليل, واجعل المؤمنين من بينهم سالمين وغانمين, وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على سيدنا حبيبك محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على